مملکت اسلامیہ کے دارالحکومت دمشق میں ایک پرسکون رات میں ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ بادشاہ وقت نماز عشاء سے فارغ ہو کر ذکر اذکار اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں مشغول تھا۔ بعد میں بستر پر گیا، نیند نے آ لیا۔ تہجد کے وقت حسب معمول آنکھ کھل گئی، نماز تہجد ادا کی، پھر سو گیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بادشاہ اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ چہرے پر اضطراب کی کیفیت نمایاں تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ استغفار پڑھنے کے بعد کہنے لگا، میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ ہو نہیں سکتا۔ خواب کا خوفناک منظر بادشاہ کے قلب و ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے اس شر کا خاتمہ کر دو۔ بادشاہ نے فوراً نرم بستر کو خیر آباد کیا اور اپنے دانشمند وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا، اور اس کے سامنے خواب میں جو کچھ منظر دیکھا وزیر کو بیان کر دیا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اب ہم یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہریں گے، بلکہ ابھی مدینہ کی طرف جائیں گے، مدینہ جانے کی تیاری کی جائے۔ بادشاہ اپنے وزیر اور 20 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھی ہی نہیں بلکہ شہر دمشق کے رہنے والے بھی حیران تھے کہ اچانک سفر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ سن 1162 کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں عمومی طور پر دمشق سے مدینہ کا فاصلہ 20 سے 25 دنوں میں طے ہوتا تھا، لیکن بادشاہ نے تمام راستے میں اپنے ساتھیوں کو کہیں آرام کرنے نہ دیا۔ بادشاہ نے یہی فاصلہ 16 دنوں میں طے کر لیا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل بادشاہ نے غسل کیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد سیدھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا۔ ریاض الجنہ میں نفل ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد بادشاہ شہر کے حکام سے مخاطب ہوا کہ کل شہر کے تمام باشندوں کی ہماری طرف سے دعوت عام ہے۔ مقررہ اوقات میں مدینہ شہر کے سب لوگ دعوت میں شریک ہوں۔ بادشاہ ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 اشخاص نظر نہ آئے جن کی طرف خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ بادشاہ کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ نے حکام شہر سے استفسار کیا کہ کیا سب لوگ دعوت میں آئے؟ حاکم شہر نے واضح کیا کہ صرف 2 اشخاص جو مغربی زائرین ہیں اور ایک عرصہ سے یہاں رہائش پذیر ہیں، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور باقی سارا دن جنت البقیع میں زائرین کو پانی پلاتے رہتے ہیں۔ ان کی لمبی لمبی داڑھیاں ہیں۔ بس یہی 2 اشخاص ہیں جو دعوت میں نہیں آئے۔ بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حکم دیا کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ان افراد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو ان شیطان خصلت انسانوں کو دیکھتے ہی بادشاہ کے دل نے گواہی دی کہ یہ تو وہی 2 آدمی ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ بادشاہ نے دونوں افراد سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے ہیں، مکہ میں حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، اور اب یہاں سے واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ بادشاہ نے پھر ان سے پوچھا، تمہارا قیام کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ فرما روائے سلطنت نے ان دونوں اشخاص کو اپنے ماتحتوں کے پاس چھوڑا اور ان کے بتائے ہوئے پتہ پر اس مکان میں چلا گیا۔
دیکھنے میں بظاہر کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ مختصر سا مسافرانہ سامان، سونے کے لیے ایک چٹائی اور 2-4 کھانے پینے کے برتن پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ چلتے پھرتے ایک جگہ اس نے چٹائی کے نیچے فرش کچھ لرزتا ہوا محسوس کیا۔ چٹائی ہٹائی تو نیچے ایک چوڑی سل نظر آئی۔ ہدایت پر سل کو سرکایا گیا تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سل کے نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف جا رہی تھی۔ حکمران کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ بادشاہ تیز تیز قدموں سے لوٹا اور حکم دیا کہ ان دونوں شیطان صفت آدمیوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے ڈانٹ کر پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ بادشاہ کی گرجدار آواز سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ دونوں بہروپیے اپنے اصل روپ میں پہچانے جا چکے تھے۔ دونوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے آئے ہیں۔ ہمیں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پیغمبر کی آخری آرامگاہ چرانے پر مامور کیا گیا تھا، لیکن افسوس جب ہمارا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ فرما روا نے دونوں مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں دیں۔ حکمران کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ اٹھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بادشاہ نے سسکیوں کے درمیان کہا کہ یہ میرے نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو منتخب فرمایا۔ ناپاک سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ حکمران نے معمار بلائے اور ہدایت کی کہ روضہ رسول کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی جائے کہ پانی نکل آئے اور پھر اس خندق کو پگھلائے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ اس پر عمل ہوا۔ یہ خندق روضہ رسول کے گرد آج بھی موجود ہے۔ یہ سعادت جس عظیم مسلمان فرمانروا کو نصیب ہوئی، دنیا اسے سلطان نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنے 28 سالہ دور حکومت میں مغرب کی صلیبی طاقتوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کیا اور ان کے غاصبانہ قبضہ سے بیت المقدس کی بازیابی کی راہ ہموار کی۔ ان کا عہد بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک عہد زریں تھا۔